امام پاک کی شان کیسی ہے پیارے بھائی؟ یہ امام پاک وہ ہیں کہ یہاں ان کی ولادت ہوئی ہے، یہاں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ ان کی ولادت سے قبل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ام فضل خواب دیکھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، کہ رسول اللہ خواب بیان کرو۔ کا بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کہا نہیں بیان کرو۔ آپ نے ہمت دلائی، انہوں نے خواب بیان کیا۔ میں نے دیکھا آپ کے جسم انور کے ایک حصے کو کاٹا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ حضور نے فرمایا مبارک خواب ہے، میری فاطمہ کے گھر میں ایک اولاد ہوگی اور وہ تمہاری گود میں دی جائے گی، تم اس کی پرورش کرو گی۔ پیارے بھائیوں، ٹھیک اس کی تعبیر یہ ہوئی 5 شعبان کو یا 4 شعبان کی تاریخ کو امام پاک کی ولادت ہوئی۔ امام حسن 1 سال کے ہیں، امام پاک کی ولادت ہوئی ہے۔ امام پاک کو تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں دے دیا گیا۔ مصطفیٰ کریم نے ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت دی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا۔ ان کا نام شبیر حسین رکھا گیا۔ پیارے بھائیوں، امام پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ ام فضل روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے، کس بات نے آپ کو رلایا؟ فرمایا ابھی جبریل امین آئے، انہوں نے خبر دی ہے، کہا اے اللہ کے نبی آپ اس بچے سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ بچے کو آپ کے بعد آپ کی امت شہید کر دے گی اور یہ شہید ہوگا کربلا کے اندر۔ تو لہٰذا میں اس بات کی سبب مجھے رونا آتا ہے۔ پیارے بھائیوں، کثرت سے حدیثیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں پیارے بھائیوں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ کو جبریل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبریل امین میرے پاس اس زمین کی مٹی بھی لائیں۔ انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ وہی ان کے لیٹنے یعنی کہ مدفون ہونے کی جگہ ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر میں ایک فرشتہ آج میرے گھر میں ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہ آیا تھا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین آپ کے بعد قتل کیا جائے گا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کے مقتل گاہ کی جگہ کی مٹی دکھاؤں۔ تو اس نے کچھ سرخ مٹی میرے سامنے پیش کی اور یہ مٹی کربلا کی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ میرے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے امام حسن حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ میں نے دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو سینے سے لگا کے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے رونے کی؟ فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے اس بیٹے حسین کو قتل کر دے گی، اور آپ کو وہاں کی مٹی دی، آپ نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا اس میں رنج و بلا کی بو ہے، بڑے دکھ کی بو ہے، بڑے رنج و بلا کی بو ہے۔ جب یہ مٹی آپ نے وہ مٹی لی اور فرمایا ام سلمہ کو اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لو، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو جان لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ ام سلمہ نے وہ مٹی اپنے پاس رکھ لی اور آپ فرمایا کرتی تھی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ دن عظیم دن ہوگا، وہ دن عظیم دن ہوگا، وہ دن حسین رضی اللہ کی شہادت کا دن ہوگا۔ کثرت سے حدیث سے پیارے بھائی، حضرت انس بن حارث روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ میرا بعد میرے بیٹے حسین کو کربلا کے اندر میری امت شہید کر دے گی، تو تم میں جو موجود ہو اس وقت اسے چاہیے وہ اس کی مدد کرے۔ تو حضرت انس بن حارث اس وقت موجود تھے، حیات تھے۔ آپ کو پتہ چلا امام پاک کربلا تشریف لے جا چکے ہیں، تو آپ نے مہی کا سفر مانا، یہاں تک کہ ان کے قافلے میں شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی شہید ہونے کا شرف پایا۔ پیارے بھائیوں، کثرت سے روایتیں یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
اس بات کو بیان کرتے ہیں، راوی ہیں حضرت یحییٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھا، ہم مقام نینوا پہنچے تو حضرت علی نے وہاں پہ بلند آواز سے فرمایا، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے پہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے پہ صبر کرنا۔ میں نے کہا یہ کیا، یعنی کہ حضور یہ کیسا فرمانا ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا کہ فرات کے کنارے پہ میرے بیٹے حسین کو میری امت شہید کر دے گی، تو لہٰذا میں ابھی اپنے بیٹے حسین کو صبر کی تلقین کر رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں آپ اس مقام سے گزرے کربلا کے تو آپ نے فرمایا یہ ہے وہ مقام، ابھی واقعی رونما نہیں ہوا، میں علی کہہ رہی یہ ہے وہ مقام جہاں آل محمد کے اونٹوں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہ ہے وہ مقام جہاں ان کے خیمے لگائے جائیں گے، یہ ہے وہ مقام جہاں پہ ان کی لاشیں گرائی جائیں گی۔ اس وقت ہی آپ نے پیارے بھائی نقشہ کھینچ ڈالا، اتنا پتہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم اہل بیت اطہار کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، امام حسین کی ولادت کے ساتھ ہی کوئی شک نہیں تھا، کثرت سے حدیث بیان ہو چکی تھی کہ آپ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ پیارے بھائیوں آپ دیکھیں سیدہ خاتون جنت کو بھی پتہ، مولا علی کو بھی پتہ، رسول اللہ کو بھی پتہ، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی یہ دعا نہیں فرمائی۔ اتنی مرتبہ جبریل آئے، مختلف فرشتے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بچے کو شہید کیا جائے گا آپ کے بعد، آپ نے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی اللہ میرے بچے کی تقدیر کو ٹال دے؟ رسول اللہ دعا فرمائیں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے دعا کی تو کہا یا اللہ حسین کو صبر عطا فرما، سیدہ خاتون جنت کی دعا یا اللہ حسین کو صبر عطا فرما، مولا علی کی دعا اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کر۔ صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، یہ نہیں بولا جا رہا امتحان کو، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائیں اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ اور بے شک ہم ان کو بھی آزمائیں گے اس طرح جس طرح ان سے پہلے والوں کو آزمایا تھا، تاکہ اللہ جان لے ان میں کون ہیں جو سچے ہیں۔ آزمائش ہوگی، پہچان ہوگی، کہیں خواہشات کے ذریعے، کہیں نفس امارہ کے ذریعے، کہیں خوف کے ذریعے، کہیں دشمنوں کے ذریعے، کہیں جان کے ذریعے، کہیں مال کے ذریعے، کہیں اولاد کے ذریعے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کن کے ساتھ ہے؟ شاکرین کے نہیں، شاکرین پہ کرم ہے، انعامات ہیں۔ اللہ ساتھ ہے تو صابرین کے ہیں۔ صبر وہ ہے جو عاشق کرتا ہے، اور لہٰذا محبوب ہمیشہ عاشق کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو امام پاک امام العاشقین بھی ہیں، امام الصابرین بھی ہیں، امام الشاکرین بھی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اس کے باوجود بھی امتحان کے لیے تیار کیا خاتون جنت نے، حضرت علی نے، رسول اللہ نے امتحان کے لیے تیار کیا، اچھی پرورش کی کہ کل حسین کے قدم ڈگمگائیں نہیں، جب آزمائش آئے تو ثابت قدم رہیں۔ پیارے بھائیوں یہ ہے وہ سفر۔ اور جب کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 60 ہجری 22 رجب المرجب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال، یہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ پیارے بھائی وہاں یزید نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے جو مخالفین ہیں میری حکومت کے، ان کو سب سے پہلے مطیع و فرما بردار بناؤں، ان کو گھیرے میں لوں، کہیں ایسا نہ ہو وہ مخالفت کرے اور جگہ جگہ سے میری حکومت کا شیرازہ بکھر جائے، میری سلطنتوں کی وسعتوں میں فرق آ جائے۔ لہٰذا اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ خط بھیجا مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کی نام۔ خط میں کیا حکم تھا کہ بس حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے میری بیعت لو، اور اگر بیعت نہ کریں تو ہرگز نہیں چھوڑنا، ہرگز نہیں چھوڑنا ان کو، فوراً سے بیشتر میری بیعت لو۔ یہاں جیسے یہ خط ولید کے پاس پہنچا، ولید گہری سوچوں میں آ گیا۔ ولید محب اہل بیت ہے، ایماندار ہے، خواہشات انسان میں ہیں، ہر انسان میں ہے، لیکن ایسی نہیں، اتنا نہیں کہ اللہ کے محبوب کے نواسے کو تکلیف پہنچے۔ ولید میں اتنا ایمان ہے، پریشان ہے یہ حکم کیسا ہے۔ یقیناً امام پاک ہرگز بیعت نہیں کریں گے۔ کیا کروں؟ اپنے نائب کو بلوایا، مروان بن حکم کو بلوا لیا۔ اے مروان، قاصد آیا ہے۔ کہا کس کا؟ کہ امیر المومنین کا قاصد آیا ہے، یزید کا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ حضرت امام حسین، حضرت ابن زبیر، ابن عمر سے بیعت لے لوں یزید کے لیے فوراً سے بیشتر۔ اب تم رائے دو کیا کروں؟ کہ فوراً ان کو بلواؤ، ان سے بیعت لو، اگر بیعت نہ کریں تو ان کو فوراً قتل کر دو۔ معاذ اللہ اگر تم نے ان کو قتل نہیں کیا تو پھر یہ مختلف جگہوں پہ جا کر مدعی خلافت بن جائیں گے اور سلطنت کا شیرازہ بکھر جائے گا، پھر ان کو قابو میں کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہوگی، لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو ان کو بلوایا جائے۔ رات کے اس پہر میں ولید نے اپنے قاصد کو بلایا کہ جاؤ امام پاک عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر کے پاس، ان کو بولو گورنر مدینہ نے بلوایا ہے۔ قاصد پہنچا تو اس وقت رات کے اس لمحات میں مسجد نبوی میں دو افراد موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر اور امام پاک۔ قاصد آیا، کہا آپ کو گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے طلب کیا ہے۔ آپ نے قاصد کو روانہ کیا کہ جاؤ تم، ہم آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب سنا تو وہ اٹھے، اپنی جگہ سے امام پاک کے قریب تشریف لائے، کہ لگے بھائی یہ اس رات میں، جبکہ گورنر سے ملنے کا ملاقات کا یہ وقت نہیں، اس اوقات کے اندر گورنر کسی کو اپنے پاس طلب نہیں کرتا، بلانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میرا گمان یہ کہتا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وصال فرما چکے ہیں، یزید تخت نشین ہو چکا ہے، لہٰذا ہم سے بیعت طلب کی جائے گی۔ کہ ایسے میں کیا کیا جائے؟ کہ یقیناً فیصلہ تو وہی ہے جو ہمارا پہلے تھا، یقیناً میں اس کو اچھے طریقے سے ٹالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے اٹھے، گھر کی طرف تشریف لے کے آئے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے بھائیوں چند ساتھیوں کو، نوجوانوں کو جمع کیا، وہ کہا دیکھو میں گورنر ہاؤس جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ میں گورنر ہاؤس میں جاتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے زبردستی کرتے ہیں بیعت لینے کے لیے اور تلخ کلامی بڑھتی ہے تو بیعت تو مجھے کرنی نہیں کسی صورت، تو تم فوری طور پہ اندر گھس آنا، پھر جو ہوگا وہ ہم مل کے دیکھ لیں گے، چاہے لڑائی کرنا پڑے لڑائی کریں گے، لیکن یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ پیارے بھائی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفقا کو لے کے گورنر ہاؤس پہنچے، ان کو باہر کھڑا کر دیا، فرمایا ہرگز نہیں سے رکھنا جب تک میں باہر نہ آؤں۔ آپ اندر چلے گئے۔ ولید نے آپ کی تعظیم کی، کھڑے ہو کر آپ کو قریب بلایا، آپ قریب پہنچے، مروان بھی موجود تھا، ولید کا نائب۔ آپ نے جب قریب ہوئے آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کو بتایا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور تعزیت کی۔ کہا اب ان کے صاحبزادے یزید بن معاویہ تخت نشین ہوئے ہیں، تو لہٰذا آپ سے ان کی بیعت طلب کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ولید تم کیسے شخص ہو کہ مجھ سے بیعت طلب کرتے ہو یزید کے لیے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یزید کیسا ہے؟ کیا تمہیں محسوس ہوتا ہے وہ اس لائق ہے کہ خلافت کے قابل ہے؟ اور رہی بات میری، مجھ سے تم اگر بیعت طلب کرنا چاہتے ہو
تم مجھ جیسے شخص سے اس طرح چھپ کے بیت لینا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں. تم علی اعلان باہر نکل کے اہل مدینہ کو جب بیت کی دعوت دو، مجھے بھی دو، اس وقت ہمیں جو کرنا ہوگا ہم کریں گے. اس طرح چھپ کے بیت کی دعوت میں ہرگز قبول نہیں کروں گا. ولید ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، آپ یہ کہہ کے اٹھنے لگے. مروان کھڑے ہو گیا، اے گورنر جانے نہیں دینا، ان کو روک لو یا گرفتار کر لو یا ان کو قتل کر ڈالو، ورنہ یہ بعد میں تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے. آپ رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے. کہا او ابن زرقہ، تیری یہ اوقات، تو یا یہ ہمیں قتل کریں گے یا گرفتار کریں گے؟ واللہ تو جھوٹا ہے. آپ نے یہ فرمایا اور یہ کہتے ہوئے باہر نکلے. کسی کے اندر اتنی جرت نہیں تھی امام پاک کو روک سکے. آپ بڑی شان سے باہر نکلے پیارے بھائی. جب آپ باہر چلے گئے مروان آیا کہ ولید تو نے غلط کر دیا، تو نے غلط کر دیا. اب امام پاک نکل گیا، اب ان کو قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ بہت ساروں کا خون نہ بہایا جائے. تو نے ان کو چھوڑ آزاد کر دیا، تو ان کو گرفتار کر لیتا یا ان کو قتل کر دیتا. ولید غصے میں آ گیا کہ ان لگا وہ بدبخت کیسی بات کرتا ہے. واللہ اگر ساری دنیا بھی ایک طرف ہو، وہ کہا جائے ساری دنیا لے لو اور امام پاک کو شہید کر دو، تو واللہ میں امام پاک کو شہید نہیں کروں گا. فروز محشر وہ اللہ کے سامنے کتنا شرمندہ ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا، جس سے امام پاک کے خون کے متعلق پوچھا جائے گا. میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا. یہ گورنر جاتی ہے تو جائے، مجھے پرواہ نہیں. کیا تجھے مروان اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ مروان کہنے لگا ہاں ہاں. مروان نے فوراً بات پڑھ دی، منافق تھا. کہ تم ٹھیک کہتے ہو. بعد میں چھپ کر ایک خط لکھا یزید کو، ولید بن عقبہ کی شکایت لکھی. امام پاک پیارے بھائیوں واپسی اپنے گھر تشریف لے کے آتے ہیں. اب امام پاک نے کرنا کیا ہے؟ مدینہ حرمت والی شہر، سیدنا عثمان غنی 40 دن محصور رہے. امام پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بھوکے پیاسے رہے، لیکن لشکر کشی نہیں کی. جو بلوائی آئے تھے ان کا قتال نہیں کیا. کہ رسول اللہ کے حرم میں قتال نہیں، سرکار نے منع فرمایا. یہ سرکار کے حرم کی بے ادبی ہے، میں قتال ہونے نہیں دوں گا. تو امام پاک جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں قتال ہوگا. یزید مختلف طور طریقے سے اپنے لوگ بھیجے گا، وہ قتال کی نوبت یہیں آئے گی، یہی میدان جنگ بن جائے گا. لہذا مدینے کو چھوڑنا ہوگا. اب امام پاک مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں. پیارے بھائیوں، اللہ کے محبوب کا دربار کو چھوڑا جا رہا ہے. کس لیے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کے لیے. اہل حق ایسے ہی ہوتے ہیں پیارے بھائیوں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی ہر قیمتی چیز کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی چاہت کے لیے. اللہ تعالیٰ امام پاک کے صدقے ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچائے، ہمیں خواہشات کی پیروی سے بچائے.